السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ اور ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 2 دن پہلے۔ پتہ نہیں ہمارے میڈیا نے اس کو کیوں نہیں پک کیا۔ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ریجنل لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را، اس کے جو چیف صاحب ہیں وہ انہوں نے دورہ کیا ہے نیپال کا۔ اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجک ویلیو کتنی ہے۔ یہ جو را چیف ہیں سمنت کمار گوئل صاحب، یہ کھٹمنڈو گئے ہیں اس وینسڈے کو، اور یہ اس وقت وہاں پہ گئے ہیں جبکہ سچویشن انڈیا کی اور نیپال کی آپ کو پتہ ہے کتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے 335 اسکوائر کلومیٹرز کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر اپنا کلیم کر دیا ہوا ہے، اور کانسٹیٹیوشن چینجز کر دی ہوئی ہیں، اور انڈیا کو ایک طرح سے شٹ اپ کال دے دی بھی ہے کہ جناب اب بہت ہو گیا، آپ نے ہمارے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ انڈیا نے جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا، اس کے بعد اب وہ کھڑے ہو گئے۔ تو اب کھڑے ہونے کے بعد جو ان کے پرائم منسٹر کے پی ایس اولی ہیں، وہ اب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم زیادہ بات بھی نہیں کریں گے۔ اب وہ وہاں پہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہوا ہے، جو یوتھ ہے وہ اس طرح کے جو بگ بردرلی ایٹیچیوڈ ہے اس کو برداشت نہیں کر رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ہمالیہ کا جو علاقہ ہے، اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اپنے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ انڈیا ان کو ہوڈ ونگ کرے یا ان کو ڈکٹیٹ کرے۔ بہرحال اس کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال پچھلے 1-1.5 سال سے جو چل رہی ہے، کافی ٹینشن ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ ایک زمانے میں ایک فری ویزا ریجیم تھی، اب وہ اس طرح نہیں رہا۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ نیپال کے کچھ مجبوریاں بھی ہیں ان کی، تو انہوں نے ان کے کھانے پینے کا سامان بھی روک دیا، جس کی وجہ سے جو نیپال کے لوگ ہیں وہ بہت تنگ ہوئے۔ تو اب میں آتا ہوں ذرا یہ وزٹ کی طرف۔ یہ جو وزٹ ہے اس میں یہ تقریباً 9 لوگوں کے ساتھ وہاں پہ انڈین ایئر فورس کے جہاز پہ گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر۔ اور ملاقاتیں بھی انہوں نے اس طرح کی ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ جو ہے وہ رات گئے تک چلتی رہی ہے، تقریباً آدھی رات تک ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ۔ اور یہ نارمل میٹنگ نہیں تھی، یہ کافی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور میں آپ کو چل کے آگے بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہوا۔ اس کی جو رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے، جو چیزیں باہر سورسز کے ذریعے آئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے کے اوائل میں، شروع میں ہی انڈین جو آرمی چیف ہیں نراونے صاحب، جنرل نراونے، وہ وہاں پہ جا رہے ہیں نیپال میں، کیونکہ انڈیا کو ایک بہت شدید مسئلہ بنا ہوا ہے کہ چائنا کی وجہ سے نیپال کے اندر ایک وہ جو طاقت ہوتی ہے وہ آ گئی ہے، اور نیپال نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اسٹینڈ اپ ٹو کریں گے انڈیا کے سامنے۔ اور چائنا نے وہاں پہ اتنی زبردست سفارتکاری کی، اور خاص طور پہ جو ان کی خاتون ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ، وہ بہت ایکٹیو ہیں۔ وہ اتنی ایکٹیو ہیں کہ انہوں نے اتنی سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعے وہاں پہ سچویشن کو چینج کر کے رکھ دیا ہے، اور انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے ہم کریں۔ ہم تو پہلے ایک بار فون کرتے تھے تو اور چائنیز پرائم منسٹر جو تھے وہ بھاگتے ہوئے دلی آ جاتے تھے، اب اس طرح ہو نہیں رہا ہے۔ تو اولی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ جو کی ہے، رپورٹ یہ ہوا ہے کہ جناب وہاں پہ لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جناب آپ نے یہ کیوں میٹنگ کی ہے، یہ سیکرٹ میٹنگ تھی، سیکرٹ میٹنگ کا کیا تعلق تھا؟ سیکرٹ تو نہیں تھی، وہ وہاں پہ گئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں۔ اچھا، اب جو ان کے جو پرانے سابق وزرائے اعظم ہیں، جس میں پشپا کمال دہل ہیں، مادھو کمار نیپال ہیں، اور جھلا ناتھ کنال ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ امپراپر ہے، یہ آبجیکشنیبل ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو بھی ملاقات کا وقت دیا جائے گا بادشاہ سلامت کی طرف سے، تو وہ نہیں دیا گیا، تو وہ اب ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا محسوس ہوا۔ یہ تقریباً جو میٹنگ ہوئی ہے یہ 2 گھنٹے سے زیادہ کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں وہاں پہ نیپال کے اندر۔ جو انڈین ڈیلیگیشن تھے اس میں پرائم منسٹر آفس کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں وزارت خارجہ جو ہے اس کے لوگ بھی شامل تھے،
اور انہوں نے جا کے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، صرف پرائم منسٹر سے ملاقاتیں نہیں کی، مختلف جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ شیر بہادر دیوبا جو ہیں، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ پرانے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، پھر یہ بیسیکلی نیشنل کانگریس کے جو لیڈر ہیں یہ ہیں، اور پھر ایک فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں بابو رام بھٹاری صاحب، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اور جو مدھیسی لیڈر ہیں، مدھیسی وہ لیڈرز ہوتے ہیں جو علاقہ انڈیا کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں مدھیسی، تو وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے بھی ایک جو لیڈر ہیں مہنتا ٹھاکر، ان کو بھی ملے ہیں جا کے، تو یہ ایک ڈپلومیٹک اوفینسو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اس میں صورتحال اس طرح بدلی ہے کہ یہ کرٹسی کال نہیں تھی، یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ایک پریشر کال تھی جو انہوں نے کی ہے، جو انہوں نے کال آن کیا ہے، اور خاص طور پہ ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے چائنا کی وجہ سے، کہ جناب چائنا کی وجہ سے نیپال کے اندر ایک ان کی ٹانگیں مطلب ہے کہ طاقتور ہو گئی ہیں، اب وہ کھڑا ہونا سیکھ لیا انہوں نے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ کے پی ایس اولی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کے پی ایس اولی صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ آہستہ آہستہ سین سے ہٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب وہ ایسے تو سین سے کوئی نہیں ہٹتا، اب اگر آپ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور کنڈیشن سیٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کو ہم انٹرنلی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوگا۔ تو یہی ہوا ہے کہ جب وہ وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے ان کو پریشر ڈالا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کسی کنٹری میں جا کے آپ را چیف کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے اس طرح کے پرائم منسٹر کے سامنے جا کے تھریٹ کرے، یا پرائم منسٹر کو جا کے بتائے کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے انٹرنل معاملات کے اندر یہ دخل اندازی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہرحال یہ انہوں نے کی ہے، اور یہ وہ کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور یہ جو گول صاحب ہیں، یہ جو را چیف ہیں، یہ پہلے بھی پچھلے سال بھی گئے تھے، یہ ان کی دوسری میٹنگ ہے پرائم منسٹر اولی کے ساتھ، تو یہ ان کو عادت ہے، اور یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں یہ ساؤتھ ایشیا میں ایکسپرٹ ہیں، اور یہ پاکستان ایکسپرٹ کہلائے جاتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اس طرح کے ایکسپرٹ ہیں کہ یہ جو بالا کوٹ کی سٹرائک انہوں نے کوشش کی تھی، اس کے بھی ڈیزائنرز میں سے یہ شامل تھے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کتنے کمپیٹنٹ ہوں گے کہ کیسے فلاپ ہوا وہ ان کا سارا ڈرامہ۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ٹینشنز میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور مزید اضافہ ہوگا۔ اب اگر یہ جنرل نراونے جب جاتے ہیں وہاں پہ اور یہ ٹینشن وہاں پہ مزید بڑھتی ہے، تو ان کے لیے معاملات کو سنبھالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر جنرل نراونے کے جانے کے بعد بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مودی جائے گا، پھر مودی جانے کے لیے وہ کیا جا کے کرے گا؟ لیکن نیپال جو ہے اس نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے اب ان کی وہ جو ہوڈ ونکنگ تھی اس کو برداشت نہیں کرنا، اور اس کو ہم نے اپنے ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر ٹیک آن کرنا ہے، اور ہمارے جو انہوں نے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہم نے ان سے لینے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک سڑک انہوں نے بنائی تھی، اور پھر وہ سارے کا معاملہ جو تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے، تو اس کے بعد پھر نیپال کا اور انڈیا کا جو آپس کا تعلق تھا اس میں ایک شدید ٹینشن آ گئی، اور جب شدید ٹینشن آئی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے جو معاملات ہیں، ظاہر ہے چائنا نے وہاں پہ ٹیک آن کر لیا ان کو، اور چائنا نے جا کے وہاں پہ ان کو کہا جی کہ آپ فکر ہی نہ کریں، جو بھی معاملات ہوں گے ہم ان کو ہینڈل کریں گے، آپ کو مسائل ہیں اکانومی کے، ہم آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے تو ڈیپ پاکٹس ہیں، وہ تو جتنا بھی چاہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہیں بھائی صاحب را چیف صاحب، یہ اپنی طرف سے تو بڑے بیک گراؤنڈ لے کے گئے ہیں کہ جی میں پاکستان ایکسپرٹ ہوں، یہ اسٹیشن چیف لنڈن میں بھی رہے ہوئے ہیں را کے، آپ کو پتہ نا یہ ان کا جو ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس میں یہ اسٹیشن چیف لنڈن بھی رہے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے ملاقاتیں جا کے کی ہیں اس میں انہوں نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پرائم منسٹر اولی نے ان کو صاف چٹا جواب دیا ہے کہ جناب وہ ادھر ادھر نہیں ہونے جا رہے ہیں، وہ نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ان کے جو کولیشن جو ان کے پارٹنر ہیں، جو ان کے بعد وزیر اعظم بننے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو شاید معاملات کچھ ٹھیک ہو جائیں، لیکن ایسا تو نہیں ہونے والا ہے، یہ تو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔
اب جو نیپالی لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اب یہ برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ تمام پارٹیز جو ہیں پہلے کی طرح ان میں کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، کچھ بیسک گراؤنڈ رولز بن جائیں کہ جی جو ہمارے اور آپ کے تعلقات ہیں، آپ کی پالیٹکس جہاں پہ بھی رہے، جس طرح بھی رہے، لیکن آپ کے اور ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اسی نہج پہ چلے جائیں جو کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو اب وہ تو نہیں مانتے، اب وہ نیپالی جو لوگ ہیں وہ اب کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے اب لیڈرشپ پیچھے ہے، لوگ آگے آگے میں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس طرح کی بے عزتی برداشت نہیں کرنی، ہم نے اتنے سال برداشت کر لی ہے، اب ہم نہیں برداشت کریں گے، چاہے را چیف آئے، چاہے ان کا وہ آئے پرائم منسٹر آئے، ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہماری آزادی کا اور ہمارے ایک نیشنل آئیڈینٹی کا ایک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جو انہوں نے کوشش جا کے کی ہے کہ پرائم منسٹر اولی کو ہٹایا جائے حسین سے، یا وہ ریزائن کر جائیں، یا وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کر جائیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور ان کا جو دورہ ہے وہ انتہائی طور پر ناکام رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے، لیکن ظاہر ہے چائنا کا بھی ایک وہاں پہ رول ہے، اور چائنا کے جو انویسٹر ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں، اور وہ ابھی فوری طور پہ جیسے ہی یہ نکلے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے فوراً وہاں پہ چیزوں کو کنٹرول کر لیا ہے، اور نیپال از سیف، ایکچولی سیفر انف کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے اور اپنے ڈیسیژن جو ہے وہ خود کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔